करेला तो कहीं यार तुम मांगे थे रोटी खाए नहीं जेब में धरे कहीं नहीं कहीं के मारे धरे ली थे कि ऊपर पता नहीं मिले ही ना मिले तो साथे लिए गई थी। ऐसा नहीं। जब हजरत खुबैब से पूछा गया कि खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो हजरत खुबैब ने कहा था मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा पढ़ लो। हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर फांसी के फंदे पे गए। तब लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी किया। कहा दिल तो चाहता था कि खूब लंबी नमाज पढ़ो, लेकिन इसलिए मैंने मुख्तसर पढ़े कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि मुसलमान मौत से डरते हैं। ये न सोचा जाती कि मौत के डर से नमाज में देरी करते हैं। मुसलमान मौत को गले से लगाते हैं इसलिए कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है खुदा और बंदे के दरमियान। जब उस पुल को इंसान पार कर जाता है तो खुदा का दीदार मिलता है। हम मौत से नहीं डरने वाले। जब फिर फांसी के फंदे पे चले तो दुश्मनों ने कहा तुम नहीं छोड़ोगे इस्लाम। कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। जब लोहे की कीलें ठोकी गईं तो खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करिए। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके हजरत खुबैब ने अपने पैगंबर को याद किया था, तब दुश्मनों ने हजरत खुबैब का चेहरा पकड़ के मदीने की तरफ से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब रोए थे, कहते हैं लोगों खुबैब का चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा फांसी पे चढ़ गए और जान दे दी, शहादत ले ली। चलते चलते सहाबी ने न नमाज छोड़ा न नबी का इश्क छोड़ा। इसलिए लोगों सहाबा के रास्ते को अपनाओ। नमाज ये हमारी तुम्हारे लिए अहम जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आज बहुत से लोग कहा था कि लड़का 5 ठौरे हैं और सब मेहरुआ लैले अलग हो गए, हमरे कोनो कामे नहीं आवत। अगर बुढ़ापे में बच्चों को चाहते हो कि मेरी खिदमत करें तो नबी के फरमान की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबा, मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा फलैसत फी औलादी समरा, तो उसकी औलादों से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा। बच्चे कई होंगे लेकिन बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। इसलिए लोगों नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब से खुदा भी राजी होगा और नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों का तुम्हारा फर्मा बरदार बना देगा। बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार हो जाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब रात में नींद नहीं आती और सोई तो हैं तो ख्वाब देखे थे, कहूँ सांप खरीदा था, कहूँ कुत्ता खरीदा था, कोई ताबीज बना दीजिए। ऐसे बहरे छोटे तकिया में एक आदमी गवा मुफ्ती साहब से कहला हजरत ताबीज़ बना दीजिए। कहीं का बात, कहीं बहुत शर्म की बात है मुफ्ती साहब कि जवान हो गए मेहरुआ घरे है और ख्वाब में यहाँ बिस्तर मूत मारी थे। मेहरुआ वो दुलटी सुनाओ था, घर वाले वो शर्मिंदा कर रहे थे। हजरत कोई ताबीज़ बना दो, हम ख्वाब देखते हैं कि घर खेत में बैठे हैं और जब पेशाब हो जाता चप चप लागत है तो आँखें खुलत है तो देखे तो बिस्तरे भीगा है। तो हजरत ने ताबीज़ बना दिया। वो ताबीज़ लेके गवा और दूसरे दिन फिर मदरसा पहुंचा। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथ है किया? कहीं का हुआ हो? कहीं जाओ अब तक के पेशाबे करे तरह बिस्तर पैखाना हुए लाग। कहीं क्या हुआ? कहीं आज रात में ख्वाब देखे इनकी पैखाना लाग है तो हम खेते में गए और जब खेत में बैठे मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर आए। तो ये कौन दुश्मनी हमरे साथ है किया? आज जाते हैं ताबीज़ बनवाने की, ताबीज़ पहनकर हम आराम से सोएंगे। नबी का नुस्खा भूल गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया था मन तरका सलातल ईशाई, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा फलैसत फी नौमिही राहतुन, तो उसके नींद में कभी सुकून न होगा।
نیند سکون کی نہیں سو سکتا، نماز عشاء پڑھ کے سو، پھر الحمدللہ نماز عشاء کی برکت دیکھو کہ کیسی سکون کی نیند اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اور نماز عشاء پڑھ کے سو گئے تو جان مال کی حفاظت بھی خدا کی طرف سے ہوگی۔ بصرہ کی ایک عورت تھی رابعہ، نماز عشاء پڑھ کے سو رہی تھی، گھر والے تھے نہیں، کہیں رشتہ داری میں گئے، اچانک چور دن پہنچ گیا، اور پہنچا دیکھیس گھر میں کوئی نہیں، اکیلے ایک عورت ہے، تو سوچی آج تو آرام سے چوری کر پہ، اگر یہ جاگ گئے تو اس کے گھونسا میں کا زمین پکڑائے گئے، یہ کری کا بڑے آرام سے مال تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اٹھا کے گٹھری سر پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد جانے لگا، جیسے رابعہ کے گھر سے نکلنے لگا اندھا ہو گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اٹھا کے گٹھری پھینکا، کہا یا اللہ آنکھوں کی روشنی دے دے پروردگار، اب چوری نہیں کروں گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ جب دیکھے لاگ تو ٹھار سوچے کہوں بیر بیر تھورو ہوئی، پھر اٹھا لی اس گٹھریا، اور اٹھا کے سر پر رکھا، پھر جانے لگا، جیسے آگے بڑھا ویسے آنکھوں کی روشنی پھر چلی گئی۔ جب پھر اندھا ہوا تو اٹھا کے گٹھری پھینکا، کہا یا اللہ اب زندگی میں کبھی چوری نہیں کروں گا، الہی میرے آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ اللہ نے پھر روشنی واپس کر دی۔ تب کہنے لگا یا اللہ زندگی گزر گئی، بڑے بڑے گھروں میں نے ڈاکہ ڈالا، لیکن ایسی مصیبت نہیں آئی۔ آج اس گھر میں تنہا ایک عورت سو رہی ہے، اور میں چوری کرنے پر قدرت نہیں پاتا۔ غیبی آواز آئے میرے بندے، تو نے بڑے بڑے گھروں میں ڈاکہ ڈالا ہوگا، لیکن رابعہ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ میری بندی رابعہ نماز عشاء پڑھ کے سوئی ہے۔ نماز عشاء کی وجہ سے میرے فرشتے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پہرا لگا رہے ہیں۔ جہاں میرے فرشتوں کا پہرا ہوگا وہاں تم چوری کیسے کر سکتے ہو؟ چور رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ ہم اتنے بد نصیب نکلے کہ زندگی گزر گئی مال حرام کے چکر میں، اور اسی روئے زمین پر تیری بندیاں ایسی ہیں جو نماز پڑھ کے سوتی ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے تیرے فرشتے آسمانوں سے اترا کرتے ہیں۔ چور عہد کر کے نکلا کہ اب انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو اے لوگو نماز پڑھو گے سکون کی نیند بھی ہوگی، اور من جانب الہی تمہارے مال تمہارے جان کی حفاظت کے لیے فرشتے اتر کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو۔ آج گھر گھر میں طلاق کی نوبت آتی ہے، بیوی الگ پریشان، مرد الگ پریشان۔ مہروے مدرسہ میں جاتا کہتے مولانا صاحب تویز بنا دو، پوچھو کہا بات، کہیں ہمارے گڈوا کبا تو ہمارے لنگ نگاہیں نہیں اٹھاوا، تو نگاہ کیسے اٹھے گی جب چہرہ بدصورت ہے؟ ایسے ہی مرد بہت سے ہیں، کہوں سلفاس کھات ہے، کہوں جہر کھات ہے، پوچھو کہا بات، مہروہ بولت نہیں۔ اے لوگو خوب محبت پیدا ہوتی ہے چہرے سے، جب چہرہ خوبصورت لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور چہرہ خوبصورت کیسے لگے گا؟ دن نکلنے تک سونے سے۔ ہم نے کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن سنا کرتے تھے اور سنتے ہیں کہ جو دن نکلنے تک سوتے ہیں ان کے چہرے پر شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اچھا بتاؤ، ہم تم مٹی سے پیدا ہیں اور گھاس پر پیشاب کرے لگا، 2-4 دن تو گھاس جر جات ہے، اور شیطان تو آگ سے پیدا ہے، وہ جی کے چہرہ موت دی کے چہرہ کا حال ہے بتاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ نا اتفاقی ہے۔ اگر چہرے پہ روشنی چاہتے ہو من جانب الہی، چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں خوبصورتی عطا فرمائے، تو نبی کریم کی فرما برداری کرو۔ میرے نبی فرماتے من ترک صلاۃ الفجر، جس نے نماز فجر کو چھوڑا، فلیس فی وجہہ نور، تو اس کے چہرے میں چمک نہ ہوگی۔ نماز فجر پڑھو، من جانب الہی چہرہ منور ہوگا، پھر نہ بیوی شوہر سے نفرت کرے گی، نہ شوہر بیوی سے نفرت کرے گا۔ اس لیے چاہتے ہو کہ گھر ہمارا مثل جنت بنا رہے تو نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو، اور عاشق رسول ہو تو چہرے سے بھی بنو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے۔
اے لوگوں، کبھی سوچا آپ نے کہ نبی کریم نے ہم سے ہی فرمایا تھا، ہم سے ہی آپ سے کہا تھا قص الشوارب، مونچھوں کو کتروا لو، وعف اللحا، داڑھی بڑھا لو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ پوری حدیث ہے۔ سرکار نے ہمیں لوگوں سے فرمایا تھا مونچھیں کترواؤ، داڑھی بڑھا کر مشرکین کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھیں رکھاتے ہیں، داڑھی بنواتے ہیں، تم مونچھوں کو کتروا دو، داڑھی کو رکھا لو، بڑھا لو۔ آج ہم پیغمبر کی اس فرمان کو بالائے طاق رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہم جب ہی بنیں گے جب ہم نبی کے کردار کو زندہ کریں گے۔ اس لیے نوجوانوں، چہرے پہ داڑھیاں رکھا لو، داڑھی اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دن میں موبائل دیکھ رہا تو اس میں ویڈیو آئی کہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور داڑھی بنوانا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا داڑھی بنوانا مسجد گرانا دونوں برابر ہے۔ جس نے داڑھی بنائی اس نے مسجد گرا دی۔ کہا کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد اسلام کی نشانی ہے۔ مسجد، آج چلے جاؤ کہیں ٹرین میں، بس میں بیٹھے بیٹھے ہو، کسی گاؤں میں اگر مسجد کا مینارہ دکھائی پڑتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ اس بستی کے اندر مسلمان موجود ہیں، اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ بولو بھائی، تصور آتا کہ نہیں آتا؟ تو فرمایا جیسے مسجد اسلام کی نشانی ہے ویسے داڑھی بھی اسلام کی نشانی ہے۔ آپ مسلمان ہو اور اسلام کی نشانی کو مٹا رہے ہو۔ اے لوگو، نبی کا فرمان دلوں میں بسا لو، چہرے سے داڑھی نہ بناؤ۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ کیا کسی نبی نے داڑھی بنوائی؟ ایک بات سن لو، حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ۔ اس سے پہلے دو جملے میں چھوڑ رہا ہوں، دو جملے چھوڑ کر اس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ۔ اس سے پہلے ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقے پہ بٹے تھے، میری امت 73 فرقے پر بٹے گی۔ ستفترق امتی علی 73 ملہ، ان قریب میرے امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔